کوفے کا پہلا بازار آیا، بی بی کی آواز آئی، سجاد، جی اماں۔ سجاد ان سے کہا گلی بدلے۔ اماں کیوں؟ بی بی روکے تھی، اس گلی سے کیسے گزروں؟ اس گلی میں حبیب کا گھر ہے۔ نوکر کے دروازے کے سامنے سے آقا زادی بغیر چادر کے گزرے، اس کی مجبوری کیسی؟ وہ مجبور تو ہے ہی نہیں۔ دو نقصان کروا لیے، فطرت توڑی، جبکہ اس نے خود کہا ہے کہ میں اپنے قانون نہیں توڑتا۔ یہاں ٹوٹ گیا، فطرت بدل دی، بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا۔ دوسرا نقصان کیا ہو گیا؟ توحید خطرے میں ڈال لی۔ عیسیٰ بغیر باپ کے دیا، اور آج تک عیسائی مان ہی نہیں رہے، وہ کہتے نہیں جی اللہ کا بیٹا ہے، باپ کوئی نہیں ہے۔ تو کہ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ دو نقصان ہو رہے ہیں، کہ ایک مذہب وجود میں آ جائے گا، انہوں نے اس کو اللہ کا بیٹا کہہ دینا ہے، اس کا باپ کوئی نہیں ہے، تو لہٰذا مجبوری کیا تھی؟ وہ معصوم پیدا کر دیتا۔ اس نے بھیجنا تھا، وہ ایک معصوم مریم کے دور میں بھیجتا، مریم کی اس سے شادی کرتا، عیسیٰ دنیا میں آتا، نہ آج عیسائی ہوتے، نہ فطرت کا قانون ٹوٹتا، صرف مریم کے دور میں ٹوٹا، اس کے بعد نہ ٹوٹا نہ پہلے ٹوٹا۔ میرے مالک دو نقصان کروا لیے تو نے۔ اب میں نے جو پہلا سوال کیا تھا وہ ہوتا کتابوں والا جواب، پھر میں نے اس پہ کیے دو سوال قائم۔ اب دو سوالوں کے بعد اب نوکر پڑھنے لگا عطا، میرے مالک تو نے مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا کیوں دیا جبکہ تو نے معصوم خلق کر دینا تھا؟ عجب نہیں کہ واضح پروردگار گستاخ نہ بن، خدا کو مجبور نہ سمجھ، میں معصوم خلق بھی کر سکتا تھا، لیکن اصل میں حقیقت یہ تھی کہ میں مریم کو بنا بیٹھا تھا بتول۔ اگر میں کوئی معصوم پیدا کر کے مریم کی سے شادی کرتا تو وہ قیامت تک معصوم کہتا رہتا میرے گھر میں بتول رہتی ہے، میں بتول کا شوہر ہوں، میں بتول کا حاکم ہوں۔ خدا نے کہا یہ اعزاز صرف ابو طالب کے بیٹے کا ہے کہ اس کے گھر میں بتول رہتی ہے، میں توحید خطرے میں ڈال سکتا ہوں، علی کی ہمسری برداشت نہیں کر سکتا، میں علی کی برابری برداشت نہیں کروں گا۔ کل کوئی کہے، کل کوئی کہہ دے کہ میں اس فضیلت میں علی جیسا، اس کی بیوی بھی بتول، میری بیوی بھی بتول، نہ 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 نہ، یہ اعزاز صرف علی کا ہے کہ اس کے گھر میں بتول رہتی ہے۔ سری نبیوں میں برداشت نہیں کرتا، جس سچائی کے جزیرے پر سکون محسوس کرتی ہے اسے مدد سے حسین کیا۔ میں کسی بندے کی زندگی علی سے کیوں پڑھوں؟ انسان بلکتی ہوئی انسانیت جس فرش پہ بیٹھ بندے کا مقابلہ علی سے اپنی سانسوں کو پرسکون محسوس کرتے ہیں، اور شفا خانے کو مدد سے حسین موضوع ہے چادر کے پلوؤں کو تھام کے کہا میرے اللہ یہ مدرسے، یہ جلسے، یہ جلوس، یہ اتنا عزاداریاں، نبی کہہ دیتا تو باپ خدا اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ حسین جیت چکا ہے۔ اور یہ مدرسے اس بات کا گواہ ہیں کہ جلوس ہمیشہ جیتنے والے کا ہوتا ہے، ہارنے والے کا نہیں۔ اور یہ مجھے مذہب کے عزت کی قسم ہے کہ دنیا اتنی ہماری عبادت سے پریشان نہیں جتنے ہماری ماتم سے پریشان۔ زمانے کو ڈر ہے تو حسین کے ماتم کا، زمانہ پریشان ہے تو حسین کی عزاداری سے، زمانہ پریشان ہے تو شبیر کے ماتم سے۔ یہی وجہ ہے کہ ماتمی حلقہ ماتم میں جاتا ہے، اس کا ہاتھ سینے میں رہتا ہے، تکلیف کہیں اور چلی جاتی ہے، پوری کمر پہ نہیں جاتی، لہو کہیں اور چلا جاتا ہے۔ آج نہیں پڑھنی، انتہائی مرسل لمحات میں صرف پیغام دینا ہے، پورے ملک کا نمائندہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ جیت ہے حسین کی، یہ جیت ہے حسین کی، یہ جیت ہے حسین کی، کہ ماتمی کا ہاتھ سینے پہ بعد میں لگتا ہے، یزید کے چہرے پہ تماچا پہلے لگ جاتا ہے۔ آج بھی زمانہ ہمارے ماتم سے رہا ہے، آج بھی زمانہ ہماری عزاداری سے گھبرا رہا ہے، بلکہ پچھلے دنوں میں اتنی گھبراہٹ کے حالت میں محرم سے پہلے کے بعد بھی اپنی ویڈیو وائرل کی تھی جس میں اس نے کہا حسین کے ماتمیوں کو رکھا رکھو، حسین کے جلوس کو بازاروں میں نہ دو، اگر یہ بازاروں میں آئیں تو ہم بھی آئیں گے، اگر یہ جلوس نکالیں گے تو ہم بھی نکالیں گے۔ پوری طرح سے مجلس کو سن رہی ہے، ہم بڑے اعلیٰ ذات لوگ ہیں، ہم بڑے ایسے دل کے مالک ہیں، اگر تم بازاروں میں آنا چاہتے ہو ہم تمہیں بازار دیتے ہیں، تم چوکوں میں آنا چاہتے ہو ہم تمہیں چوک دیتے ہیں، تم گلیوں میں آنا چاہتے ہو ہم تمہیں گلیاں دیتے ہیں، لیکن سوچ کے ہاتھ سے نکلنا، اگر مقابلہ جلوس کا کرنا ہے ہم حسین کی مجلس کروائیں گے، تو یزید کا جلسہ کروائے گا، میں حسین کی ماں کا کردار نہیں ہوں، تو یزید ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت۔ اگلی سطر سننا حدیث کے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم دم دم جس نے انہیں غزل اسے مجھے غزل کیا سنا رسول نے کہا میں ہر اس سے لڑوں گا جو ان سے لڑا۔ اس میں تو فرقوں والی بات ہی کوئی نہیں، صرف طریق سے جا کے پوچھ ان سے کون کون لڑا، جو ان سے لڑا وہ نبی سے لڑا، جو نبی سے لڑا وہ خدا سے لڑا، جو ان سے لڑے گا وہ مجھ سے لڑے گا، جو ان سے دوستی کرے گا وہ مجھ سے دوستی کرے گا، جو ان سے دشمنی کرے گا وہ مجھ سے دشمنی کرے گا۔ حسین شجروں سے پردہ اٹھاتا ہے، یہ مجھ سے ہے۔ جوان بولو ذرا ماتمی ہاتھ اٹھے، جس کی قسمت کی لکیر میں کہیں ولی اللہ لکھا ہے مجھے اس ہاتھ کی دائی چاہیے۔ برکات کا رحمت اگر تم نے جلوس میں آنا ہے ہم تمہیں جلوس رضوان کا تو رحمت بھیج، یہ ہے حسین کی چیز،
تو مغفرت بھیج. حسین کے ذکر کا مقابلہ کرنا آسان نہیں. محبت میں قصیدہ پڑھ دیا یہ میرے ہم امام بارگاہ قبضے والی جگہ پہ نہیں بناتے. ان کے دوست میرے دوست، ان کے دشمن میرے دشمن. خدا کو عرش پہ بیٹھ کے جلا ہوا خدا نے یہاں گھر سے خرچ ہوتا ہے. تیرے ہو گئے چادر کے نیچے ہو گئے. یہاں بھیک مانگ کے ذکر نہیں ہوتا. خدا کو بھی جلا. یہاں خیرات مانگ کے ذکر نہیں ہوتا. چلا لی. تم نے حسین کا مقابلہ کرنا کوئی قسم اپنی نہیں کھائی، لیکن آج میں اپنی عزت و جلال دنیا میں یہ آواز اس وقت سنی جا رہی ہے. یہ مولا کی منظور نظر عدداریوں میں سے ایک عدداری ہے جسے پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بیٹھا دیکھا. یہ مجلس نہیں، یہ قومی کنونشن. یہ تیرے ہیں سونے. اگر یہ نہ ہوتے میں اس مجلس کے عنوان سے موضوع پڑھنے کا وقت ہی نہیں تھا. بہادری کے شہید تشریف فرمائے. اس مجلس کے عنوان سے میں شیعہ قوم کے یہ ماتمی عددار، یہ کالے کپڑوں میں ملبوس نوجوانوں نمائندگی کرتے ہوئے حکومت پاکستان کو پچھلی حکومت والی بھول تم نہ کرنا. بٹ جب پچھلے دنوں فوٹ عباس میں بہاول نگر ہو رہا ہے تو ان کی وجہ سے، حسین کے عدداری پہ چل رہے ہیں تو ان کی وجہ سے، یہ نظام کائنات حسین میں کے ان کی وجہ ذکر سے کے قائم رکھا تقدس کو ہوا ہے. کمال اب کیا فرش پہ نبی کہہ رہا تھا میرے ہم ہر ہیں، چیز عرش برداشت پہ کر خدا سکتے کہہ ہیں. رہا تھا میرے ہیں. ہم حسین کی توہین برداشت نہیں کر لیتے ہیں. خدا میں کر لیتا ہوں، وعدہ تو کر لے. خدا نے کہا تو لہٰذا کر، میں وعدہ کرتا ہوں پاکستان کے سارے اداروں کا احترام کرتے ہیں. ہم مہذب ترین قوم. ہر کچھ سے دوستی کرنا. آج بھی کوئی شیعہ آج تک خود کو شملہ پر نہیں پکڑا گیا. ہم اتنے پرامن اور اتنے مہذب ترین لوگ ہیں کہ جس گلی سے جلوس گزرنا ہوتا ہے وہ مارکیٹیں بند ہوتی ہیں. لوگ گھروں میں خاموش ہو کے بیٹھ جاتے کہ جلوس آ رہا ہے. نمازوں سے یہ دنیا کے جلوسوں کی بات ہے، لیکن یہ ہے حسین کا جلوس. یہ ساری رات میں مارکیٹوں میں پھرتا رہے. دکاندار مطمئن ہو کے گھر سویا رہتا ہے، اسے پتا ہے حسینی کبھی چور نہیں ہوتا. یہ میرے مذہب کی چیز ہے، دوستی کا یہ حسین کی عزتداری کی چیز. اب تیری دوستی نہیں، ان کا دوست، تیرا دوست، ان کا دشمن. لہٰذا ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں اس عزتداری کے حوالے سے دوستی کریں، پورے ملک دشمنی کرنا، پاکستان میں دشمنی کریں. اب خدا نے کیا کہا تھا عزتداری کہ کو تحفظ مجھے دیا اپنی جائے. عزت اور جلال کی قسم ماتمیوں کو تحفظ دیا جائے. مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم کہ میں کچھ بھی چلے بیٹھ لے نہ ہوتا. حسین کی عزتداری کے تقدس کو پمال ادھوری رہی ہے، میں اسے بیٹھے مکمل کر دیتا ہوں. مجلس ہو رہی ہے، آج صاحبہ لگا ہوا ہے، قلیم بچھا ہوا ہے، منبر سجا ہوا ہے، مومنین بیٹھے ہیں. آپ کل چلے ایسی جگہ یہاں پہ آئیں گے، جگہ نہ بنا صاحبہ دیں. ہوگا، یہ تھوڑی جگہ دے دیں. نہ قلیم چلے. ہوگا، نہ منبر ہوگا. دروازے پہ کھڑا ہو کے کوئی بندہ پوچھے کہ وہ کل والا صاحبہ، قلیم، منبر، قناتیں کہاں گئے؟ تو کوئی کہے گا وہ سب کچھ تھا مجلس. چلے میرے جان ناراض نہیں ہونا. لڑائی ہم یہی لڑ رہے ہیں کہ پیچھے میں آنے والے آگے بیٹھ رہے ہیں. عزت فرمائے جو پہلے لڑنے میں مومن بولے، ہماری زندگیوں سے لڑائی یہی ہے. لہٰذا میں نے صرف مجلس نہیں، بابا بزرگ شاہ جی مجلس پڑھیں گے. یہ پیر حضرات شاہ جی کی توقیر شاہ جی کی مہربانی ہے کہ میں اس ممبر پہ مجھے سعادت حاصل ہو. خدا کیا کرتا ہے عزت اور جلال. لہٰذا ہمارا صرف مطالبہ میں نے زمین ان کی وجہ سے بنائی، ذکر حسین پہ ہم آسمان ان کی وجہ سے بنا. تو اب جلال پور کا مجمع ہم حسین کے ماتحت اللہ سے سوال نہ کریں، میرے مالک اگر ان میں سے سارے چلے گئے تو زمین ہم کا احترام کرتے ہیں. آسمان کی جا دے، سورج بجھا دے، ہم عدلیہ کا واپس لے جا. تو نے سب کچھ ان کی وجہ سے بنا. اس لیے اس ہی نہیں ملک میں زمین و مطمئن ہو آسمان کے رہ رہے ہیں. خدا یہ نے ہم نے بنایا. یہ ہے کوئی یہاں پہ ہی نہ کوئی. حسین کی عزتداری ہے تو ہماری پرامن ہونے کی دلیل ہے کہ ہم جا کے اجازت مانگ لیتے ہیں. یہ تھے نہیں، ورنہ پاکستان کے آئین میں ہمیں پورا حق کوئی ہے. محمد ابھی موجود ہے ہم اپنی چار دیواری کے اندر جس کی حسین وجہ کا سے ذکر آسمان برباد بچا کرتے ہوا ہے. ہیں. علم تشریف زمین فرمائے، سجی بغلہ ہوئی. حضرات تشریف فرمائے. لہٰذا ہم محمد صرف ابھی مانتے ہیں تو اس لیے جس کہ نے حکومت کائنات پاکستان کے نظام اداروں کو کا ہم روکا احترام ہوا کرتے ہیں. ورنہ ہم کوئی بانی ہیں. محمد ہے جو نظام ہم کائنات کرایہ دار نہیں، ہم مالک ہیں. جس نے بنایا تھا وہ حسین یہ مدت پہلے صادق کی بارگاہ میں ایک صحابی نے جس نے سوال بنا کیا تھا وہ 14 اگست. اس دور کے شیعوں کے لیے نہیں، جو بہن بھائی کے ساتھ تھی وہ فاطمہ وہ تھی. جواب مولا کو سننا اور اپنا عقیدت کی محمد علی اور فاطمہ کی محنت کے ساتھ 14 اگست کو بنا. 14 اگست کو بنا. 14 اگست کو بنا. آج 2 ٹکے کا مولوی اپنے بند کمرے میں کیمرہ آن کر کے ہم سے کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی نہیں ماتمیوں کے شروع کیا کریں گے. جو اپنے ملک میں جائے یہاں سے اپنا بستر اٹھا، کیونکہ یہ محمد علی کا پاکستان ہے، ملا عمر کا افغانستان ہے. مشکل دور کا پابند خطیب ہوں. ہم گوڑا نہ رہیں گے. مجھے حقائق پڑھنے بھی ہوتے ہیں اور ہوا کے جھونکے کی طرف گزرنا بھی ہوتا لہٰذا ہے. سے میں چاہتا ہوں کہ قوم کے سامنے یہ امانتیں پڑھی جائیں، لیکن اشارہ اتنا حسین بہتر کے استعمال مقابلے میں کیا جائے کہ جتنا بہتر اشارہ میری قوم سے جناب میں وزیر کیا اعظم اتنا ہوئے پاکستان، زمین وزیر پہ کوئی اعلیٰ قوم نہیں پنجاب، سمجھتی. صدر میں پاکستان، اشارہ چیف دینے جسٹس لگا آف ہوں جو پاکستان، اشارہ سمجھے چیف گا آف مجھے دا چہرے سے ہاؤس پتہ چل جائے گا. ہم یہاں ازاداران اشارہ آپ سے مطالبہ کرتے پیاسے کا کام ہے چشمے آپ ہم سے مخلص نہ ہو، آپ حسین سے مخلص. بابا جی اشارہ سمجھا پیاسے کا جو کام بندہ ہے حسین کا چشمے کو دوست ہو پھٹنا. ہم اس کے دوست. اگر کوئی پیاسا جو بندہ چشمہ حسین کا دشمن ہو ہم اس کے ڈھونڈے دشمن.
नाली से हमारी पानी मोहब्बत पी का ले, म्यार इसमें हुसैन। चश्मे का क्या कसूर? हमारी दोस्ती का म्यार समझ रहे हुसैन, हैं? हमारी दुश्मनी की वजह हुसैन। जाओ जाके हुकूमतों से सबक सीखो कि अगर आपने आज मुकाबले पे आना है तो पहले थोड़ी देर के लिए किसी बंद कमरे में बैठ के तरीक का मुताबिक कर लीजिएगा और उन लोगों का हशर देख लीजिएगा जिन्होंने अपने अपने दौर में हुसैन के मुकाबले पे आने की गलती की थी। उनका हशर करिए, कहते हैं इमाम का अंजाम देख लीजिएगा। आज पूरे करीब वहाँ पे देखिएगा, उनकी कब्रों का निशान कहीं नहीं है। जो हुसैन के मुकाबले में आए थे, हुसैन ने हमेशा के लिए मिटा दिए। जो हुसैन के सामने आए थे, हुसैन ने हमेशा के लिए नीच नबूद कर दिए। जाओ कोई दुनिया का मुकाबला करके देखो, हमें बताओ यजीद की कब्र कहाँ है, हमें बताओ हज्जाज की कब्र कहाँ है, हमें बताओ हारून रशीद कहाँ गया, हमें बताओ मामून रशीद कहाँ गया, हमें बताओ मंसूर के दलाल कहाँ गया, हमें बताओ हशाम कहाँ गया, हमें बताओ महमूद कहाँ गया। जो हुसैन को मिटाने के लिए आए थे, यजीद से लेकर सद्दाम तक सारे के सारे मिल गए। हुसैन की कब्र पे कलमी सजदा हो रहा, हुसैन की तकरीब में आदमी सजदा हो रहा। नमाज जुमा के खुतबों में अली को भाव भाव के अपनी माओ के नवाब उनकी नजर न आ सकते हो, बहुत बड़ी बात कहने लगा, नजर न आ सकते होते तो ये मरने के बाद जिगर अली का आज भी जिंदा है। हुसैन और अली को मिटाने से पहले सोच मौत लेना के वक्त ये कुछ सहारे किसकी कुर्सी होती है? जिंदा है और जिंदा रहेगा। नजर आया, इसकी क्यों नजर आया? सबसे इसलिए बड़ी दुनिया के पर्दे हट गए। तुम्हारे वारस थे, हमारा दुनिया के वारस पर्दे हटे, हुज्जत नजर आ गई, तू अभी जिंदा बता, हुज्जत भी नजर आ जाए। हुज्जत नजर में आ सकती है, तू पर्दे हटा, मरने के बाद भी तू नहीं बदला, तेरे अमाल बोल। इमाम फरमाते हैं हमसे मुलाकात के लिए जो शैतान हमारे मानने वाले के दिल में पहली रुकावट डालता है वो ये डालता है कहाँ हम कहाँ मुहज्जब तरीन कौम का नुमाइंदा खतीब होने की इमाम से मुलाकात हो सकती है, हम जो हक बनता था वो मैंने मिंबर से अदा की किया। पहली रुकावट है तुम्हारी और हमारी मुलाकात। मैं किसी कोने या गोशे में मजलिस पढ़ता तो शायद उसका असर इतना ना हो। दो अलमों के दरमियान मासूम का फरमान शुरू, ये तमाम अज़ादारों के नुमाइंदा मजलिस गुनाहों की वजह से दूर रखते लिहाजा हम यहाँ तुम्हारे दिल में अपनी हुकूमत विलायत ही पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं बहावल नगर के वाक़े की शफाफ तहकीकात का सिर्फ इस काबिल समझा है कि ज़िम्मेदारों अपनी को कैसे विलायत किरदार दी तक है। पहुंचा। तो यकीनन हम तुम्हें मिलना और जो चाहते एक सैयदादा कराची से तुमने गिरफ्तार किया, हैं, तुम्हें मिलना चाहते हैं, हमारी तरफ से इनकार वो नहीं है। कौमें हमेशा के लिए मिट जाती हैं जो जुल्म पे खामोश रहती हैं। हम मिलने से नहीं घबराते। साले नबी की ऊँटनी के टांगे पूरी कौम ने नहीं काटी थी। इमाम खुदा फरमाते ने हैं अज़ाब सारी कि कौम बहुत में दफा भेज मिंबर दिया। से ये जुमला पढ़ चुका हूं, लेकिन मैं अपनी मेरे कौम मालिक के साहब ने बच्चों तो नहीं को काटी, बताना फरमाया चाहता हूं। जुल्म पे खामोश इमाम है। फरमाते हैं अपने घर में दस्तरखान से लिहाजा तो एक हमारा फल मुतालबा जगह है खाली छोड़ हमें दो। हुसैन से मोहब्बत करने दी जाए, हमें हुसैन से बच्चे प्यार माँ करने बाप दी से जाए। पूछिए किसकी जगह हम है, हुसैन उससे के नाम पे कहो मर हमारा सकते इमाम हैं, कर हमारे सकते दस्तरखान पे हैं, है। हम हुसैन को छोड़ नहीं सकते। जिसके उनके बच्चों तुम्हारा को कुछ यकीन नहीं हो है, जाए कि सब हमारा कुछ है। मौला हमारे घर आता है, हमारा मौला हमारे घर में आता है, हमारी दुआएं सुनता है, हमारी कोई बंदा मुश्किलें अपनी कमजोरी नहीं बताता, तो हम तुम्हें बच्चा अपनी कमजोरी बता कभी देते हैं। गैर से नहीं मानता। हमारी कमजोरी है, हम अली के नाम पे जज्बाती हो जाते हैं। मौला फरमाते हैं हमें दुख होता है जब हमारे होते हुए तुम हम अली किसी के से मामले में जज्बाती हो जाते हैं, हमें अली के मामले में ना छेड़ा जाए। ये यकीन है हमसे कि अली इमाम छीनने की किसी कोशिश से पूछो नहीं इमाम जिंदा है, जिंदा है, ना कोई अपना मौजूद है, छीने, ना कोई मौजूद है। बेगाना छीने। देख रहे हैं लेकिन फिर भी इसके बावजूद हम गैरों के दरवाजे पे मेरी खड़े मेरा ये गुजारिश काम करवा दें। है, इसे गुजारिश भी समझे, ये मुश्किल इसे तंबीह समझे, ये मुश्किल हल करवा इसे दें। ऐलान इमाम ने समझे कहा, या इसे ये धमकी रुकावट समझे। तुमने डाली है, तुम हमसे हमसे अली मांगना वली शुरू छीनने की कोशिश न करना। हमारी आखिरी टेक का नाम विलायत अली मांगने में है, देर हो सकती है। हमारे आखिरी सहारे का नाम विलायत अली है। तो तमाम हो गई हाजिरी। चार हदीस चीजें साकिर ये राज पूरे जितने कम पाकिस्तान इल्म की की बुनियाद नुमाइंदा में पढ़ शीयत, सकता था मैंने चार आपके चीजें जिंदगी में कभी न छोड़ना। जिंदा इन रहो चौदह नसीहत को समझना, सिर्फ किसी मानना चौक में नहीं, हक इनकी ज़हरा पड़ता हुआ मार्फत मारा जाऊं शामिल है। तो इन लफ्जों को वसीयत समझना। पहचान अली उन वलीउल्लाह न छोड़ना, इनकी मार्फत हुसैन का क्या है? मातम न छोड़ना, शैयद की उन्होंने तदबीर न कर दिया करना, कि उन्होंने बतूल के हमारे कातिल दिल की कभी में इज्जत न अपनी करना। हमारे दिल में उनकी मोहब्बत है, उनकी विलायत है। कितना बेहतर जुमला अली ने शबीर हमें का अली ने कहा है। मातम मौला फरमाते इश्क हैं है। मैं अपने हर दुश्मन इज्जतदार को दुनिया भी सैयद सजा के दे जो विलायत अली पे वो भी कायम मुझे है, नहीं मानेगा। उसकी इज्जत खुद अली खुद फरमाते हैं नहजुल बलागा में से मौला मर फरमाते जाना हैं दुश्मन को बतूल के सारी कातिल दुनिया की भी दे इज्जत दी, वो फिर भी मुझे नहीं मानेगा। और बड़ा तुम पे हमारा है मुसलमान ने कहा अली फरमाते हैं अपने मुहिब की नाक पे तलवार रख के कहो मेरी मोहब्बत मुझे वापस ना, वो फिर भी नहीं करेगा। हम बदला नहीं ले सकते, वो मेरे कहने पे भी मुझे वापस नहीं करेगा। हम सिर्फ एहतजाज कर नाज सकते है हैं, अपने शीर। हम रो सकते हैं। एक बंदे ने जब पूछा हमसे मैं आके कुछ नहीं कहा होता, सर हम यार अपने मैं आप को गरीब हो मारते गया हैं। हूँ, तेरी मोहब्बत का फायदा हम क्या अपना है? जिस्म मैंने शर्मी चेहरा कर देते फेर हैं। लिया। उसने हमें मांगने इश्क के लिए है, आया था, हम आपने रूह क्यों कहते बदला? इमाम ने फरमाया हक हमारे इमाम के बदन से सामने टुकड़े झूठ उड़ बोलते जाते तुझे शर्म नहीं आती? हुसैन तेरे अकबर को कोई न देखता। उसने कहा मौला मैंने क्या झूठ बोला? फरमाया कीमती ये चीज मेरे अपने पास रख के जितने तो सैयद कोई बैठ नहीं के मुझे कहता। माफ कर देना, मैं गैर सैयद हूं, मौला मैंने मेरे तुम्हें घर में सख्त कोई कर कीमती दिया चीज था। मौला फरमाया मैं इस फिर वक्त मिंबर भी पे तेरे माफी पास मांगूंगा, कुछ ज्यादा से ज्यादा मैं 2 नहीं तो 3 मिनट मुसाइफ पढ़ूंगा। सैयद कोई आदम चीज मिंबर पे नहीं। बैठा, इमाम ने मजलिस फरमाया, इंशाल्लाह अभी कभी आया देते हैं। मौजू के साथ पढ़ूंगा, ये मेरे बदे बात है। बहुत मारा है मुसलमानों ने दरगाह पे कायनात के आके। खजाने तुझे देता हूँ। मैं शहादत नहीं कर सकता, मैं गैर सैयद हूं, मैं 3 दर्द पढ़ देता हूँ रसूल की बेटी के। मैं मिंबर पे कह रहा हूँ, मैं पहला दर्द पढ़ूंगा, मैं वजह पढ़ूंगा, मैं दूसरा दर्द पढ़ूंगा, मैं वजह पढ़ दूंगा, सिर्फ तीसरा दर्द पढ़ूंगा। मैं गैर सैयद हूं, मैं उसकी वजह फजल नहीं पढ़ूंगा। मैं पहला
पहला दर्द पढ़ देता हूँ मोहम्मद की बेटी का। ये कायनात की पहली और आखिरी मजलूम अली के लिए तकलीफ तुम बर्दाश्त, जिसे अली ने 7 चादर का तकलीफ नहीं आए तो सारे मातम करने होगा। अली के लिए जितना बर्दाश्त कर सकते हो। इम्तिहान आने शुरू हो जाए तो इसलिए जुमला पढ़ दिया है, समझो कि अली तुम्हें करीब है। मजलूमा बेटी है, इसे 7 चादरों का कफन मिला है। दुनिया के इम्तिहान को सीखते नहीं होती इन आवाज़ों में अभी की खामोशी है। उन्होंने समझा कि शायद अली अमीन था, तो अली ने 7 चादरें दे दी है। अब मैं तुम्हें मजबूरी में तो फिर तुम पे वाजिब है, तुमने एक हाथ माथा का जरूर मारना है। अली ने पहली चादर दी, फिर जरूरत की हिम्मत से बाहर आई, रोक के दिया, अली चादर मुंह से भर गई है। अली ने दूसरी चादर दी, फिर ताकि आवाज़ आई, या अली जख्म बढ़ गया है। अली ने तीसरी चादर दी, फिर ताकि आवाज़, या अली अकीदे का इम्तिहान। अली ने चौथी चादर दी, फिर सारे चेहरे का मातम किया, रोक के दिया, अली तेरी गुरबत की कसम, बतूल की पसलियां क्यों दूर करेगी, लोग नफरत करेंगे, ताल्लुक खत्म होंगे, दोस्ती बड़ी कोशिश की। तुम्हें अली की विलायत के जुर्म में तन्हा मोहम्मद की बेटी का तुम पे तंज किया जाएगा, पहलू से हाथ में जाएगी, तुम्हें बुरा भला कहा जाएगा। 1.5 मिनट और पढ़ूंगा, अली के लिए 1.5 मिनट और पढ़ूंगा। मारना मकसद नहीं, सिर्फ एहतजाज मकसद है, रोना मकसद है। अली की विलायत में सर देना पड़े, बड़े काम का सौदा है। मातम भी हो गया, गिरिया भी हो गया। अली की मैंने विलायत दर्द के लिए पढ़ा, मैंने वजह कुर्बान करना पड़े, दूसरा दर्द पढ़ा, कोई घाटे का ये कायनात की निर्भर पहली आखिरी मजलूमा है, जिसकी अली ने 40 कब्रें खोद दी। आ गया है अली की विलायत तरीके से छीनने अभी जो बंदे चुप रहे उनके ज़हन में था क्यों खोली अली ने 40 कब्रें। मैं वजह पढ़ूंगा, जो सैयद बैठा है वो जरूर मालूम करेगा। सारी रात ज़ैनब मां के जनाजे में बैठी रही और अली बेसकाम पे लग के मदीने में बतूल की कब्रें बनाता रहा। आखिरी रात को अली घर आए हैं, ज़ैनब ने मां का जनाजा छोड़ा, बाबे के कदमों से लिपट के गई है, बाबा तेरे अलावा चक में बनाने वाला भी कोई नहीं था। बाबा आधी रात तक कहा फरमाया बतूल की 40 कब्रें बना के आए हो। ज़ैनब ने छोटे-छोटे हाथ जोड़े, रोके दी बाबा 40 कब्रें क्यों बना के आए? अली रोक के कहते ज़ैनब मैं बंदे हमसे नहीं बोल रहे, मदीना पढ़ते लोगों ने हमारे साथ ताल्लुकात खत्म कर लिए, तो तुम्हारे साथ ताल्लुकात खत्म होने से क्या हुआ? लोगों ने मुस्तफा के साथ ताल्लुक खत्म कर लिया। रोटी का मेरी मां को क्यों बंदा गदीर में छोड़ के आया था, जो आग लेके कायनात का रसूल कहीं चैन से लेके गदीर के वापस आके रसूल ने अपनी जिंदगी के बाकी अयाम हुजरे में गुजारे। जो आग लेके दरवाजे पे आ गए, लोगों ने नबी को घर से निकल के मस्जिद नहीं आने दिया, बतूल की कब्र पे ना जाए। रसूल को सिर्फ अली आधे मिनट की एक सदर, 7 चादरें, 11 बंदे जख्म रसूल के गहरा, जनाजे पे आए, 40 कब्रें, पूरी दुनिया से कलमा पढ़ा। जमाना दुश्मन था। आधी रात को अब मैं यूं बोल रहा हूं, या अली मेरा दिल मदीने धड़क के रहा है, मेरे बाबे के बादशाह जनाजे हुसैन पे की क्यों नहीं आए? कसम, सैयद आलम लोग फरमाते बतूल अली की पर्दे में विलायत वारिस मौजूद है, इतने सादात बैठे हैं, मैं उम्मती गुनहगार, तेरे बाबे का मैं अपनी जनाजा जुबान से कैसे वो जुमला अदा करूंगा, आशिया घर का कैसे ये बच्चा सैयद होके बर्दाश्त कहता है कि करेंगे? वलीउल्लाह क्या ये है? मैं पहले पढ़ने से माफी मांग लेता हूँ, जितने सादात की बैठे बेटी हो, कत्ल हुई मुझे है, जुमला अली की माफ कर विलायत देना। सुनी। मैंने चादरें पढ़ी, मैंने वजह पढ़ी, मैंने कब्रें पढ़ी, मुबल्लग मैंने वजह विलायत पढ़ी, शहजादी। मैं सिर्फ दर्द पढ़ूंगा, न आपको वजह नहीं सिर्फ पढ़ूंगा। मिंबर से इतना सुनाया गया, एक एतमाद दरबार के में लिए। हक मांगने गई थी, रख मेरे सर पे कुरान, नबी के जाने के बाद अली का हाथ सैयद रुयत से कह रहे जो 40 कब्रें बनाई हैं, ये आज भी है। उलमा कहते 3 चक्रों में मजलूम की आवाज देके कहती हो फलाह ने फलाह भूल गए हो, गदीर में मेरे बाबे को चंदुल बगी में क्यों तुमने अली को तब छोड़ दिया है? क्यों तुम अली को सलाम में जवाब नहीं देते? आधी रात को अली को घर ला के अली के सामने बैठ गई, ना रो हमें अल्लाह सलाम सिर्फ उसे पता है जो बंदे में है, सैयद आदम से माफी मांग के आखिरी खड़े अज़ादात के मैं 30 दर्द पढ़ने लगा हूं। ये कायनात में सिर्फ इसी बीबी के हिस्से में आया, ये कायनात की पहली और आखिरी मजलूमा थी। दरवाजा चलने से लेके 3 जमातियों साली तक ज़हरा पेटों से चेहरा छुपाती रही है। पेटों को मेरी विलायत पाया, जब आदम हसन ने कहा मां हमें चेहरा दिखा, तो मैं जब मैं मर जाऊं मुझ जैसे जाहिल को किसी चौक में गोली भी अली की विलायत के लिए लगा है तो मेरी नस्ल तारीफ नहीं उतार सकती। मोहम्मद की बेटी कत्ल की है, लोग मैं इनसे पूछूं इन्होंने मेरी मां को इतनी खुल के अली की विलायत की तबलीग की है कि बंदों ने घर आके मारा रसूल की बेटी को। बिल्कुल अभी मैं आपके सामने जो चादर के राज पढ़ रहा था, ये चादर लुट गई अली की विलायत की खातिर। कत्ल हो गई रसूल की बेटी अली की विलायत की वजह से। आधी रात को तन्हा जनाजा पड़ा है और अली जनाजे पे बैठा रो रहा है, रो के कह रहा बतूल एक तू ही तो तन्हा मेरी विलायत की मुबल्लगा थी। बतूल पहले बाबा छोड़ के गया, अब तू छोड़ के चली गई, अब मेरी विलायत कौन मनवाएगा? अली बतूल के जनाजे पे इतना कह रहा था, या पीछे से अली की बेटी आई, बाबे के गले में बाहें डाल के कहती ना रो, अभी ज़ैनब जिंदा है।
بابا لوگوں نے تیری ولایت کی خاطر اگر تیرے بیٹے بھی قتل کر دیے نا تو تیری بیٹی زندہ ہے. کیوں مارا کربلا میں رسول کا بیٹا حسین؟ بہت غلطی کی مولوی نے، اس نے قوم کو حق نہیں سنایا. دین بچانے کے لیے گیا تھا. کلمہ تو وہ پڑھ رہے تھے، نمازیں تو وہ پڑھ رہے تھے، روزے تو وہ رکھ رہے تھے. آخری حملہ پڑھو میرے بادشاہ حسین کا، مقتل کی بڑی سے بڑی کتاب اٹھا کے آخری حملہ پڑھو. جب سارے مارے گئے نا، تنہا رہ گیا میرا حسین. 9 لاکھ کے سامنے جا کے حسین نے رو کے کہا، او مسلمانوں، میں تم میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں جنہوں نے مجھے نبی کے کاندھوں پہ دیکھا ہے. میں تم میں وہ لوگ دیکھ رہا ہوں جنہوں نے مجھے نبی کی پشت میں دیکھا ہے. آنکھوں سے دیکھا ہوا اور پھر قتل کر رہے ہو. حسین 9 لاکھ کے سامنے یوں کھڑے ہو کہتے، تم نے میرا اکبر مارا میں چپ رہا، تم نے میرا غازی مارا میں خاموش رہا، تم نے ایک دن میں میرا سارا گلستان اجاڑ دیا، میں چپ دیکھتا رہا. مجھے صرف اتنا بتاؤ، مجھے مارنا کیوں چاہتے ہو؟ 9 لاکھ سے آواز آئی، لے مغز ابھی تیرے باپ علی کے دشمنی. کیوں کیا تھا تیرے نانے نے علی کی ولایت کا اعلان؟ ہم علی کی نسل ختم کریں گے. تیرے باب علی کی ولایت کی دشمنی میں آئے. بیٹے نے جملہ کہا، مجھے کیوں مار رہے ہو؟ انہوں نے کہا تیرے بابے کی دشمنی میں. بیٹے کا کہا ہوا یہ قوم بھول جاتی. مجھے حسین کی ماں کی قسم ہے، بیٹی نے شام کے بازار میں کھڑے ہو کے کہا مجھے کیوں مار رہے؟ انہوں نے کہا تیرے بابے علی کی دشمنی میں مارے. شیعہ ہو کے آج کوئی بندہ علی کی ولایت چھوڑ دے، جس ولایت کے لیے علی کی بیٹی شام کے بازار میں پتھر کھاتی رہی. کتنا مارا انہوں نے علی کی بیٹی کو. مجھے حسین کی ماں کی قسم ہے، ہم تو تمہیں ڈرتے سناتے ہی نہیں. کتاب سے روایت پڑھتے ہیں، کئی بار سوچتے ہیں یہ روایت کیسے پڑھیں گے تو مجمع سے مومن مر کے اٹھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ 2 علموں کے درمیان کھڑا ہوں، صرف اتنا پڑھتے، پتھروں کی بارش ہوئی، رکھ میرے سر پہ قرآن. شام کی عورتوں نے ابلتا ہوا پانی علی کی بیٹی کو پہ، جس کے ہاتھ میں جو آیا. بسم اللہ باج، بسم اللہ، بسم اللہ. واجب احترام، قابل صد احترام جناب سید زیگم شاہ جی تشریف لے آئے. بس 2 سطریں مصیبت کی پڑھوں، انہی کا انتظار تھا. مولا سید الساجدین کہتے ہیں جب بازار عبور کیا، دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہوئی علی کی بہویں. سجاد کہتے ہیں میں پہچان ہی نہیں سکا ان میں اکبر کی ماں کون ہے، اصغر کی ماں کون ہے، قاسم کی ماں کون ہے. میں غیر سید ہوں، مجھ سے بازار شام آج تک نہیں پڑھا گیا کہ کیسے گزری تھی علی کی بیٹی. بہنیں بیٹیاں لے کے ہر کوئی جاتا ہے، کوئی بازار میں شاپنگ کے لیے جاتا ہے، کوئی بیٹی سکول چھوڑنے جاتا ہے، کوئی کالج چھوڑنے جاتا ہے. اگر بازار میں مردوں کا رش ہو، بھائی آگے چلتا ہے، بہن پیچھے چلتی ہے. رش زیادہ ہو تو وہ بھائی ہاتھ سے رش ہٹاتا ہے. جس کو ہاتھ لگتا ہے نا وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے اس کے ساتھ پردہ دار ہے تو وہ رستہ دے دیتا ہے. اس نے رستہ اپنے لیے نہیں مانگا، اس کے ساتھ پردہ دار ہے. گجرات کتنا رولے گا، جس نے علی کی بیٹی کا رستہ بنانا تھا اس کے ہاتھ بدے ہوئے. وہ پورے بازار میں صرف اتنا کہتا، رستہ چھوڑو میرے ساتھ میری ماں آ رہی ہے، رستہ چھوڑو میرے ساتھ میری بہن. کسی نے رستہ دیا؟ رش اتنا زیادہ ہو گیا کہ علی کی بیٹی سے چلنا مشکل ہو گیا. میں نے تو ممبر پہ کہا ہے، با خدا ابھی تک بازار شام نہیں پڑھا گیا. بازار شام میں کوئی ایک مصیبت آئی ہے جو سجاد کا حجت ہو کے جگر پھٹ گیا. جب لوگوں نے جان بوجھ کے بھیڑ اتنی زیادہ کر دی کہ علی کی بیٹی سے چلا نہ جا سکے، پھر روتی روتی زمین پہ بیٹھ کے رو کے کہتی سجاد اب مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا. پھر آدھا بازار ایسے عبور کیا ہے جیسے اکبر کی لاش پہ حسین. جب واپس آ گئی تھی مدینے، ایک مستور نے پوچھا تھا، بس آخری جملہ، اس نے کہا بی بی سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوا؟ فرمایا شام میں. بی بی سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی؟ فرمایا شام میں. اس نے کہا بی بی سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ فرمایا کوفے میں. اس نے کہا بی بی ظلم شام میں، تکلیف کوفے میں کیوں ہوئی؟ جو جواب دیا تیری ہائے نکلے گی. بی بی رو کے دی شام والیوں کو نہیں پتا تھا میں کون ہوں، کوفے کی ہر مستور جانتی تھی میں علی کی بیٹی ہوں. شام والی یہ کہہ کے پتھر مارتی رہی جسے چلنا نہیں آتا وہ باغی کی بڑی بہن ہے. کوفے والی یہ کہہ کے دیکھتی رہی وہ جو سامنے آ رہی ہے یہ علی کی بڑی بیٹی ہے.
انہوں نے مجھے باغی کی بہن سمجھ کے مارا، انہوں نے مجھے علی کی بیٹی سمجھ کے مارا۔ کوفے کا پہلا بازار آیا، بی بی کی آواز آئی، سجاد۔ جی اماں۔ سجاد ان سے کہا گلی بدلے۔ اماں کیوں؟ بی بی روکے تھی، اس گلی سے کیسے گزروں؟ اس گلی میں حبیب کا گھر ہے۔ نوکر کے دروازے کے سامنے سے آقا زادی بغیر چادر کے گزرے۔ اتنا کہنا تھا، سید الساجد نے کہا ملعون گلی بدل۔ اس نے کہا رستہ نہیں بدلنا، حکم یہی ہے، اسی رستے سے لے کے جانا ہے۔ بی بی روکا دی، اچھا سجاد اگر انہوں نے اسی رستے سے لے کے جانا، انہیں کہے میرا اونٹ حبیب کے مکان کی چھت کے قریب کرے۔ اما کیوں؟ بی بی روکا دی، اس کا بیٹا چھت پہ کھڑا ہے، میں اسے اس کے بابے کا پرسہ دے لوں۔ تیری ہائے نے نکلی، او بی بی تیرے 9 مارے گئے، تجھے کوئی رونے نہیں آیا، تو نوکر کے دروازے پہ پرسہ دینے آئی ہے۔ بی بی کا اونٹ حبیب کے مکان کی چھت کے قریب آیا، حبیب کا بیٹا چھت پہ کھڑا تھا۔ بی بی کی آواز آئی، او بچہ قیدیوں کا تماشا دیکھ رہا ہے؟ روکا تھا، نا بی بی میں تو عراق کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ کیوں؟ روکے کہتا وہاں میرا بابا گیا ہوا ہے، میرے مولا وہاں آئے ہیں، انہوں نے ہمیں خط لکھا تھا، ہمارا بابا نصرت کے لیے گیا ہوا ہے۔ بی بی روکے دی، اچھا بچہ میرے قریب آ۔ جب بی بی نے کہا یا بنیا علیہ، بیٹا میرے قریب آ، بچے نے قدم ہٹانے شروع کر دیے۔ بی بی رو کے کہتی میں تجھے قریب بلا رہی ہوں تو دور کیوں ہٹ رہا ہے؟ جو بچے نے جواب دیا، رات بستر پہ جملہ یاد کر کے تڑپے گا۔ حبیب کا بیٹا رو کہتا، بی بی میں نے پہلی بار کوئی مستور قیدی دیکھی ہے، میں نے آج تک مردوں کے ہاتھ بدے دیکھے ہیں، میں نے پہلی بار کسی مستور کے ہاتھ بدے دیکھے ہیں۔ بی بی کس جرم میں قید ہوئی ہے؟ بی بی رو کہتی میرا جرم بعد میں پوچھنا، پہلے ماں کو کہے چھت پہ تجھے ایک قیدر بلا رہی ہے۔ حبیب کے بیٹے کے چہرے پہ غیرت کی سرخی آئی، رو کے کہتا بی بی میں بابے کے بعد گھر کے پردے کا وارث ہوں، میری ماں مکان کی چھت پہ نہیں آ سکتی۔ اتنا کہنا تھا، بی بی نے کہا کیوں نہیں آتی؟ رو کے کہتا وہ مدینے والے سیدوں کی کنیز ہے، وہ کبھی بھی بغیر پردے کے چھت پہ نہیں آئی۔ اتنا جملہ کہنا تھا، یہ حبیب کے سر نے نیزے سے پرواز کی، مکان کی چھت پہ آیا، بیٹے کو کہتا ماں کو کہے آگ لگا برکے کو، دروازے پہ علی کی بیٹی کھڑی ہے، دروازے پہ محمد کی بیٹیاں کھڑی ہیں۔ حبیب کی زوجہ ننگے پاؤں دوڑی، بی بی کے اونٹ کے سامنے ہاتھ جوڑے، رو کے کہتی میں نہیں پوچھتی حبیب کہاں ہے، میں نہیں پوچھتی حسین کہاں ہے، مجھے صرف اتنا بتا جب تیری چادر چھین گئی تیرا عباس کہاں تھا، وہ جسے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا، وہ تیرا شیر غازی کہاں؟ اللہ